مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن کیوں خاص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید النام ہے اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس لیے سید النام صلی اللہ علیہ وسلم پر سید الایام یعنی جمعہ کو درود پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے وہ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے زمین پر بغیر کپڑوں کے اتارے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جنت میں اپنی بیوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکوات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی میں منتقلی ہے۔ نمبر 1 کلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے ہی محروم رہے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنے رکعتیں اس کے لیے مقصود ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔
وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعے والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ اور 2 جمعے کے درمیان حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، جہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریفیہ کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جمعہ کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسے سید الایام کہا گیا۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھیں اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعہ کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ،
یہ دن تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت ہوگی۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں جوڑا تھا جہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو اس بات کا طریقہ بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ جمعۃ المبارک کا دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ لہذا جمعہ کے افضل ہونے پر ہی اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے عبادت کے لیے ہفتہ کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصاری نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعہ کے روز غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد پہنچا، اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک سینگ دار دمبا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا اس نے ایک مرغی پیش کی، اور جو 5ویں گھڑی میں پہنچا اس نے ایک انڈا خیرات کیا۔ اس کے بعد جب امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا ذکر واعظ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید النام ہے اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس لیے سید النام صلی اللہ علیہ وسلم پر سید الایام یعنی جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے وہ دوسرے ایام کو حاصل نہیں۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کی ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کو دنیا اور آخرت کی جو بھی بلائی اور نعمت ملی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں ملی ہے۔ گویا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں اکٹھی عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو حاصل ہوگی وہ جمعہ ہی کو ہوگی۔
یعنی اسی دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جمعہ دنیا میں بھی امت محمدیہ کے لیے عید کا دن ہے، اور قیامت کے روز بھی اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات و مطالبات پورے کرے گا۔ اس لیے شکر گزاری کے طور پر ضروری ہے کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں۔